السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 21۔ وقاسمہما، اور قسم اٹھائی اس نے، ہما ان دونوں کے سامنے، انی بے شک میں، لکما تم دونوں کا، لمن الناصحین خیر خواہ ہوں۔ یہاں شیطان کی اس قسم کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اس نے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے کھائی تھی حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے سامنے۔ اس نے کہا تھا کہ میں جو بات کر رہا ہوں کہ تم ہمیشہ رہو گے اور تم فرشتے بن جاؤ گے اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات سچ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس بات کو کبھی جھٹلا نہیں سکتے کہ ایک مخلوق اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہے کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچی ہے، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا برا نہیں چاہتا، میں آپ کا اچھا چاہتا ہوں، آپ کا بھلا چاہتا ہوں۔ تو اس نے اس اپنی عیاری اور چالاکی کے ساتھ انسان کو، آدم علیہ السلام کو اپنے فریب میں ڈالا، ان کو وہ پریشان کیا جہاں سے وہ پریشان ہو سکتے تھے، یعنی کہ آدم اور حوا علیہ السلام کی پریشانی کا سبب جو تھا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اسی رب کی قسم اٹھا کے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارے ساتھ برا نہیں کر رہا۔ اور اس آیت کو قرآن کا حصہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بندہ سمجھ جائے کہ شیطان کس انداز سے اس کے اوپر حملہ آور ہوگا اور وہ ہماری کون سی چیز سے ہم پہ حملہ کرے گا۔ جو چیز ہمارا ویک پوائنٹ ہوگی وہ اس چیز سے ہم پر حملہ کرے گا، اور ہمیں اپنے آپ کو اس سے کیسے بچانا ہے یہ ہم نے ان آیات سے سیکھنا ہے۔ آیت نمبر 22۔ فَدَلَّاهُمَا، پس ان دونوں کو گرا دیا، بِغُرُورٍ، شیطان نے دھوکے سے، فَلَمَّا، پس جب، ذَاقَ، چکھا، الشَّجَرَۃَ، درخت، بدت، تو ظاہر ہو گئی، لہما، ان دونوں پر، سوءتہما، ان دونوں کی شرم گاہیں، وطفقا، یخصفانی، اور وہ چپٹانے لگ گئے، علیہما، اپنے بدن پر، من ورق الجنتی، جنت کے پتے، وناداہما، اور ان دونوں کو ندا دی، ربہما، ان دونوں کے رب نے، الم انہکما، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، ان تلکما الشجرتی، اس درخت سے، واقل لکما، اور تم دونوں کو نہیں کہا تھا، ان الشیطان، کہ بے شک شیطان، لکما، تم دونوں کا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیں آیت میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہما کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ اب بار بار اللہ پاک نے انہی الفاظ کو استعمال کیا ہے۔ جو ہما لفظ ہے یہ ہمیشہ دو لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ آدم اور حوا تھے تو یہ دو لوگ تھے۔ عربی زبان میں ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جمع کا جو صیغہ ہے وہ 3 سے شروع ہوتا ہے۔ باقی سب زبانوں میں جمع کا صیغہ 2 سے شروع ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں واحد 1 ہے اور اثنا 2 ہیں، اور جو جمع کا صیغہ ہے، تثنیہ کا 2 کا صیغہ ہے، اور کل کا جو صیغہ ہے وہ 3 سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ اگر 3 لوگ ہوں گے تو وہ جمع ہوں گے، ورنہ اگر 2 ہوں گے تو وہاں پہ ہما لگا کے ان دونوں کی بات کی جائے گی۔ تو یہاں پہ چونکہ آدم اور حوا 2 لوگ تھے، اس لیے اللہ پاک نے عربی کے قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ کے تذکرہ فرمایا۔ اب جب انہوں نے شیطان کی بات میں آ کے وہ درخت کا پھل کھا لیا، چکھ لیا، کھایا نہیں، ذاقا، اللہ پاک نے چکھنے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ صرف چکھا، تو اس چکھنے ہی پر ڈرتے ڈرتے کھایا تھا نا کہ اللہ نے منع کیا ہے، تو اس ڈرتے ڈرتے کھانے پر ہی ان سے جنتی راحتیں، نعمتیں اور جنتی لباس اترنا شروع ہو گیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں تو ایک دوسرے سے شرماتے ہوئے دور ہوئے اور اپنے جسم پر جنت کے جو بڑے بڑے پتے تھے ان کو چپٹانا شروع کر دیا اور ایک دوسرے سے بچنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارا عزت کا لباس اتروا لیا گیا اور ہم سے ہماری نعمتیں چھین لی گئیں اور ہم شیطان کے بہکاوے کا شکار ہو گئے اور ہم بڑی باریکی کے ساتھ اس کے فریب میں آ گئے اور ہمیں پتہ نہ چل سکا کہ وہ اس قدر طاقتور ہے۔ اور اس طرح اللہ پاک نے ندا فرمائی کہ وہ اس وقت پریشانی میں تھے، تو اللہ پاک نے ندا فرمائی کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ جیسے
ماں اپنے بچے کو کسی بات سے منع کرتی ہے لیکن بچہ منع نہیں ہوتا تو چوٹ کھا لیتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ماں فوراً کہتی ہے میں نے تمہیں پہلے منع نہیں کیا تھا۔ ماں ڈانٹتی ضرور ہے لیکن ماں ناراض نہیں ہوتی۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ پاک نے جب اپنی مثال دی تو یہی بتایا نا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ ابن آدم سے پیار کرتا ہوں۔ تو یہاں بھی پیار سے سرزنش فرما رہا ہے اللہ کریم اور بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان کھلا دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ وہ ایسے ہی فریب میں لے لیتا ہے بندے کو اور ایسا جال بچھاتا ہے کہ اس کو وہاں سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا اور وہ اس جال کا شکار ہو جاتا ہے۔ صرف اللہ والے جو اپنی صلاحیتوں سے، اپنے رب کی قربت کی وجہ سے، اپنے اچھے نیک اعمال کی وجہ سے اس سے بچ جاتے ہیں، لیکن عام انسان شیطان کے حملے کا ایزی ایکسیس ہو جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے اور وہ بڑا آسانی سے اس کے فریب میں آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 23، کالا ان دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ تو ضرور ہم ہو جائیں گے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ ابھی غلطی ہوئی ہے، بے شک سہون ہوئی ہے، بغیر ارادے کے ہوئی ہے، سرزد ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، پھسل گئے ہیں، جان بوجھ کے نہیں کی، لیکن الفاظ کتنے پیارے بولے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اور اللہ نے سب سے پہلی دعا جو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگی ہمارے قرآن کا حصہ بنا دی، انہی الفاظ کے ساتھ انہوں نے اپنے رب سے کہا مولا ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، یعنی کہ ظلم کرنے سے مراد اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو پھر ہم ہلاکت میں ہی پڑے رہیں گے، ہم تو نقصان اٹھا جائیں گے، دونوں جہانوں میں ناکام ہو جائیں گے۔ تو ہم پر بخشش بھی نازل فرما اور اپنی رحمت بھی نازل فرما تاکہ ہم خسارے سے نکل جائیں اور تیرے پیارے بندوں میں شامل ہو جائیں، ان میں جن کو تو نے معافی عطا فرمائی۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اور کتنی پیاری دعا ہے جو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں عطا فرمائی، اور اللہ نے ہی آدم کو یہ کلمات سکھائے کہ مجھ سے ایسے مانگو، اور ایسے ہی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور ایسے ہی ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اب یہاں پہ علامہ اندلسی کا ایک بڑا خوبصورت بات جو انہوں نے لکھی ہے کہ 5 چیزیں آدم علیہ السلام کی نجات کا باعث بنی۔ سب سے پہلی بات، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، ربنا ظلمنا کہہ کے، پھر اس پر ندامت اختیار کی، پھر اپنے آپ کو اس پر ملامت کیا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر اس غلطی پر توبہ کی، اور پھر اللہ کی رحمت کی امید رکھی کہ مولا اگر تو معاف نہیں کرے گا تو خسارے میں چلے جائیں گے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو ان 5 چیزوں کی وجہ سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اس آزمائش سے نجات عطا فرمائی، اور 5 چیزیں شیطان کی تباہی کا باعث بنی۔ سب سے پہلی جو اس نے بات کی وہ اپنے جرم کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اس کے اوپر شرمندہ ہوا، اور جو اس نے جرم کیا اس کو اوپر اس نے خود کو ملامت بھی نہیں کیا، بلکہ اس نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا نا فبما اغویتنی، جو تو نے مجھے دھوکے میں ڈالا، یعنی کہ نعوذ باللہ رب کی طرف نسبت کر دی کہ تیری وجہ سے میں اس مصیبت میں پڑا۔ اور چوتھی چیز اس نے اس کے اوپر توبہ نہیں کی، اور 5ویں چیز اس نے اللہ کو چیلنج کر کے اللہ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار کی۔ تو 5 چیزیں اس کا جو بالکل برعکس تھی وہ آدم علیہ السلام کی نجات کا باعث بنی، اور 5 چیزیں جو اس کا الٹ تھی وہ شیطان کی ہلاکت کا سبب بنی۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کن 5 چیزوں کے اوپر قائم رہنا ہے اور کن 5 چیزوں کا اختیار کرنا ہے۔ آیت نمبر 24، قَالَ اهْبِطُوا، اللہ پاک نے فرمایا اتر جاؤ، بعضکم لبعض، تم ایک دوسرے کے عدو دشمن ہوگے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور ایک مقررہ وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ اب شیطان نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو جنت کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں تک پہنچا دیا،
دھوکے سے، بے شک، بغرور، دھوکے سے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اب گناہ کر بیٹھے ہو تو گناہ گار جنت میں نہیں رہتا، پہلے اپنے گناہ کی بخشش کرواؤ پھر جنت میں آنا، لہٰذا اب تمہارے لیے جنت جائز نہیں۔ تو ہم جو دن رات اتنے گناہ کرتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم اتنے گناہ کر کے دن رات اللہ پاک سے جنت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، اور آدم علیہ السلام نے تو ذرا سا چکھا تھا پھل، اور وہ کوئی حرام نہیں تھا جو نہ کھاتے، بس منع تھا کہ کھانا نہیں ہے، حلال تھا، جائز تھا، اس کا کوئی نقصان نہیں تھا، طبی نقصان بھی نہیں تھا، صرف آزمائش تھی، ان کا ٹیسٹ تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کو گناہ بنا کے جنت سے نکلوا دیا۔ تو ہم جو دن رات اتنے گناہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے مسلسل توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں معافی عطا فرمائے جو دن رات ہم گناہ کرتے ہیں، تاکہ اس کی پیاری جنت کے ہم وارث بنیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو زمین پر اترنے کا حکم دیا، وہ زمین پر آئے۔ آدم علیہ السلام جو تھے وہ سری لنکا میں اترے، اور حوا علیہ السلام جدہ میں اتری، اور ان دونوں کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے، اور ان دونوں کو الگ الگ اتارنے کا، بعضکم لبعض عدو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب ہی نہیں ہوں گے، تو پھر جب ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوں گے تو اپنے رب کے قریب رہیں گے، ایک دوسرے کے اندر گم رہ کے وہ اپنے رب سے توبہ کرنا نہ بھول جائیں، اس لیے ان کو الگ الگ اتارا۔ اور پھر جب وہ الگ الگ اترے تو اپنے اپنے مقام پر دونوں توبہ کرتے رہے، اور جیسے جیسے ان کی توبہ قبولیت اختیار کرتی رہی، وہ ایک دوسرے کی قربت اختیار کرتے رہے، وہ بھی ایک دوسرے کے قریب ہوتے رہے، ادھر سے اللہ بھی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا رہا۔ اسی اسنا میں آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ آپ نے عرش پر اپنی پیدائش کے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے سوچا کہ وہ جو لفظ اللہ ہے اس کے بالکل ساتھ ایک لفظ محمد لکھا ہے، تو میں اس لفظ محمد کا وسیلہ اس رب کو پیش کرتا ہوں تو پھر شاید میری بخشش ہو جائے۔ آپ نے اسی وقت حضور کا وسیلہ پیش کر کے اپنے رب سے مانگا کہ مولا تجھے اس نام کا واسطہ دیتا ہوں جس کو تو نے کلمے میں اپنے نام کے ساتھ جوڑا تھا، تو مجھے بخش دے، میرا گناہ معاف فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا آدم تو نے کیسے جانا؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھا تو میں نے عرش پہ لکھا دیکھا تھا کہ تو نے اس کلمے میں اپنے نام کے ساتھ محمد کو جوڑا ہے، تجھے اس ہستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ پاک نے وہ جو کلمات سکھائے ہیں جو ہم نے پہلے پارے میں پڑھے ہیں، آدم علیہ السلام نے جب کلمات سیکھ لیے تو وہ کلمات یہی تھے، کلمات توبہ یہی تھے جو ہمارا کلمہ طیبہ ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان دونوں کو مقام عرفات پہ ملایا، اور مقام عرفات سے زندگی کا آغاز ہوا، اور مقام عرفات ہی پر زندگی کا اختتام ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ زمین ہے، اب سری لنکا سے لے کے عرب تک چل کے دیکھ لی نا کہ کہاں سے کہاں تک ہے اور کتنی بڑی ہے، یہی تمہارا مستقر ہے، یعنی کہ ایک مقررہ مدت تک یہاں رہنا ہے، اور یہی تمہارا متاع ہے، یعنی کہ یہاں سے تم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اسی زمین نے تمہیں کپڑا بنانے کا طریقہ بھی بتانا ہے، اسی زمین نے تمہیں ساری چیزیں دینی ہیں۔ آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے خوشبودار پودے اور پتے بھی لے کر آئے تھے، کچھ ہتھیار بھی لے کے آئے تھے، اوزار بھی لے کے آئے تھے، کچھ چیزیں جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھی وہ بھی لے کے آئے تھے، اور بہت سارے علوم و فنون کا آغاز ہو چکا ہوا تھا، اور یہ سب کچھ آپ نے سٹارٹ کر دیا تھا۔ اس انسانی ترقی سائنس سے نہیں ہوئی، یہ انبیاء کرام سے آغاز ہوا تھا، اور اس طرح سے اللہ پاک نے اسی زمین میں سے ہمیں ہر چیز نکال کے دکھائی، اور اسی زمین میں ہمارا نفع بھی ہے، اسی زمین نے ہمیں سمیٹ لینا ہے جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 25، کالا اللہ پاک نے فرمایا فیہا تحیونا، اس زمین میں تم زندہ رہو گے، وفیہا اور اسی میں تموتونا تم مرو گے، ومنہا اور اسی میں سے تخرجون تم اٹھائے جاؤ گے۔ اب ہمارا اصلی جو
مسکن ہے وہ یہی زمین تھی. جنت ہمارا اصلی مسکن نہیں تھا. جنت ہماری الٹیمیٹلی منزل ہے. ہمارا آغاز جو ہونا تھا وہ اسی زمین سے ہونا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی زمین میں تم زندہ رہو گے، یعنی کہ جب تک رہو گے اسی زمین میں سانس لو گے، چلو گے، پھرو گے، اپنے کام کرو گے، اپنے امور کرو گے، لیکن اسی زمین میں. اور جب مرو گے تو اسی زمین کے اندر مرو گے. اور جب کل قیامت والے دن نکالے جاؤ گے تو اسی زمین میں سے اٹھائے جاؤ گے. اب دیکھیں اگر کوئی شخص جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تو ان کے بارے میں یہ آیت پوری اترے گی جب آپ دوبارہ زمین پر آئیں گے اور اپنی عمر پوری کریں گے اور پھر اسی زمین میں چلے جائیں گے. جیسے حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر ہیں، اگر کوئی سمندر میں ڈوب کے مر جاتا ہے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی کسی جہاز سے گر کے مر جاتا ہے یا کسی اور طریقے سے، یعنی کہ جس کو زمین نصیب نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. اس کے لیے بھی قبر کے معاملات ویسے ہی ہوں گے جیسے کہ اس شخص کے لیے ہیں کہ جو دفن ہو جاتا ہے. ان کے لیے بھی قبر کی ویسی ہی جو ہے نا سوال جواب اور سارے معاملات ویسے ہی ہوں گے. تو اللہ پاک نے اس زمین کو ہمارے لیے سب کچھ بنا کر ہمیں عطا فرمایا ہے. اور اس سے ہم نکالے کیسے جائیں گے؟ جیسے بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد کس طرح جب مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، پاؤڈر بن جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو پھر کیسے دوبارہ سے نکالے جائیں گے؟ تو اللہ پاک نے ہماری ریڑھ کی ہڈی میں ایک ہڈی ایسی رکھی ہے جو ختم نہیں ہوتی. اس کو کبھی بھی کوئی زمین ختم نہیں کر سکتی، وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. وہ ہمارے بزرگوں کی بھی ہوگی جو اس دنیا میں ہزاروں سال پہلے چلے گئے، ان کی بھی ہوگی، جن کی نسل در نسل سے ہم چلتے چلے آ رہے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی ابھی بھی وہ والی ہڈی جو ہے ریڑھ کی ابھی بھی وہاں موجود ہوگی. اور اللہ پاک اس ایک ہڈی سے بندے کو دوبارہ تندرست کر کے بالکل اس کے پور، اس کا قد، اس کا رنگ روپ، اس کی ہر چیز ایز اٹ از جیسے وہ اس دنیا سے گیا تھا بنا دے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. وما ذالک علی اللہ بعزیز. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. ہم بندوں کے لیے امپاسبلٹیز ہے لیکن اللہ کے لیے سب کچھ پاسبل ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر.